اب اس رکوع کی آخری آیت ہے، یہاں پر آج ہمارا درس ختم ہوگا. ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا. اب آخری آیت ہے رکوع کی، اور یتیموں کے جتنے بھی حقوق اس پورے رکوع میں بیان کیے گئے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے کنکلوڈ کر دیا. آخری بات اللہ تعالیٰ نے وعید سنا دی، عذاب سنا دیا، ڈر. ان الذین، بے شک وہ لوگ، یأکلون جو کھاتے ہیں، اموال الیتامی یتیموں کا مال، ظلمن کھاتے ہیں، ناحق کھاتے ہیں. ایک تو وہ ہے نا جو بیچارہ سرپرستی کمزور ہے، خود بیچارہ بڑی مشکل سے اپنے بچوں کا پیٹ پال رہا ہے، اوپر سے بھائی کے بچے بھی آ گئے اس کی کسٹڈی میں، تو اس کے لیے تو اجازت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے نا کہ وہ جتنا ضروری ہے اتنا کھا سکتا ہے. لیکن ایک ہے ناحق کھانا، جس کے بارے میں تفصیل بیان ہو چکی ہے. اللہ فرماتا ہے بے شک وہ لوگ یأکلون جو کھاتے ہیں اموال الیتامی یتیموں کا مال، ظلمن ناحق، انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹوں کو آگ سے بھر رہے ہیں، اپنے پیٹ کو آگ سے بھر رہے ہیں. وہ یتیم کا جو ناحق مال کھا رہے ہیں وہ مال نہیں کھا رہے بلکہ آگ اپنے پیٹ میں بھر رہے ہیں. وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور ان قریب ان کو دھڑکتی بھڑکتی ہوئی آگ میں پھینک دیا جائے گا. تو یہ آخری بات اللہ تعالیٰ نے کہہ دی، سارے حکم بیان کر دیے، ساری چھوٹی چھوٹی باتیں جو بھی ہو سکتی سب بیان کرنے کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وارننگ جاری کر دی کہ یہ ساری باتیں کھول کھول کر بتانے کے بعد بھی اگر کوئی تم ڈنڈی مارتے ہو تو پھر کیا ہے، پھر جہنم. پھر آخری یہی ہے حل اس کا کہ پھر تم ابھی تو کچھ بھی کر لو گے، بچ جاؤ گے، بعد میں پھر کون بچائے گا. یتیموں کا مال ناحق کھانے کے متعلق حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت بریدہ راوی ہیں، نبی پاک نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک قوم اپنی قبروں سے اس طرح اٹھائی جائے گی کہ ان کے منہوں سے آگ نکل رہی ہوگی. عرض کیا گیا یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا کیا تم نے اللہ کے اس فرمان کو نہیں دیکھا، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا. یہ وہ لوگ ہوں گے جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں. اور ایک روایت میں ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے معراج کی رات ایسی قوم کو دیکھا جن کے ہونٹ اونٹوں کے ہونٹوں کی طرح تھے، اور ان پر ایسے لوگ مقرر تھے جو ان کے ہونٹوں کو پکڑتے تھے، پھر ان کے منہ میں آگ کے پتھر ڈالتے تھے جو ان کے پچھلے مقام سے نکل جاتے تھے. میں نے پوچھا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک نے فرمایا کہ 4 شخص ایسے ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے اور نہ ہی جنت کی کسی نعمت کا مزہ چکھ سکیں گے. نمبر 1 شراب کے عادی، نمبر 2 سود کھانے والے، نمبر 3 ناحق یتیم کا مال کھانے والے، اور نمبر 4 والدین کے نافرمان.